یا مثلا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی جو حکم ہے. امام جعفر یہ اصول فروع کافی جلد نمبر 3 یہاں پہ ملاحظہ کریں. ولا تکفر فانما ذلك انما يفعل ذلك المجوس. یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے. جی ہاں، صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 299. ولا تکفر، تکفیر بولتے ہیں، اسی کو بولتے ہیں ہاتھ باندھ کے تکفیر. تکفیر نہ کرو نماز میں، تکفیر ہاتھ باندھنے کو بولتے ہیں، یہ مجوس کا فعل ہے. اچھا. ولا تلثم، یہ جو پگڑی لگا کے چہرے پہ اس کا پگڑی کا ایک حصہ جو ہے چہرے پہ لگا دینا نا نقاب کی طرح، اس سے بھی منع. اچھا. پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث یہ ہے تکفیر کے متعلق. بھلے یہ حدیث نمبر 6 ہے. صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 336 ہے. یہ ہے ولا تکفر فانما يصنع ذلك المجوس. تکفیر کرنے سے منع، ہاتھ باندھنے سے منع. اچھا، جہاں تک اس کا تعلق ہے الحمدللہ آمین کہنے کا، سورہ حمد کے آخر میں آپ کو وسائل الشیعہ دکھا دوں. وسائل الشیعہ جلد نمبر 6 میں. محترم ناظرین ملاحظہ کریں، یہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 6 شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. یہاں پر صفحہ نمبر 67 میں وہاں پہ ایک باب ہے کہ آمین کہنے سے منع نماز میں حمد کے بعد. یہ ہے عدم جواز التأمین فی آخر الحمد. یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ اس سے منع کیا گیا. ان ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے فرمایا اذا كنت خلف امام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل انت الحمد للہ رب العالمین. جب تم کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، وہ سورہ حمد پڑھے ولا الضالین پڑھ دے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد تم کیا کہہ دو؟ الحمد للہ رب العالمین کہہ دو. ولا تقل آمین. آمین کہنا منع، اچھا منع ہے کہ اس یہ نہ کرو. اقول اذا فرغت من فاتحة الكتاب آمین قال لا. جب فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ پڑھا جائے نماز میں، اس کے بعد آمین کہہ دیں، فرمایا کہ نہیں. امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے ولا تقولن اذا فرغت من قراءتك آمین. آمین نہیں کہنا. فإن شئت قلت الحمد للہ رب العالمین. اگر کہنا چاہو الحمد للہ رب العالمین کہہ سکتے ہو، چاہے جماعت میں چاہے فرادہ میں. آمین نہیں کہہ سکتے.